کا ہاتھ قرآن میں کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ کا ہاتھ ہے؟ بتاؤ ذرا ذکری والا کے لوگوں بزرگوں، ہے اللہ کا ہاتھ؟ ایک جگہ کہا گیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی. تو کنکریاں پھینکنے کو اللہ اپنی طرف منسوب کرے، اللہ نے پھینکی کنکریاں. توجہ سے سننا، پھینکی اللہ نے، تو کیا اللہ پھینکتا ہے کنکریاں؟ اللہ پھینکتا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے. کتنی چیزیں آپ کتنے قرآن کی آیت پڑھو گے اور آیت پڑھ کے اگر اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی عقیدہ سلامت نہ رہے گا، ایمان محفوظ نہ رہے گا. ایک جگہ قرآن میں پہلے ہی پارے کے اندر آیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو کیا اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایک جگہ آیا اللہ رب العزت ان کے دھوکے کا بدلہ ان کو دیتا ہے، مگر لفظ خدائی سے آیا ہے، قرآن میں آیا اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو مان لو گے کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں، اللہ دھوکے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، وہ کان سے پاک ہے، وہ چلنے سے پاک ہے، وہ پھینکنے سے پاک ہے، وہ چہرے سے پاک ہے. جب تمام چیزوں سے پاک ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ہمیں لفظ نہیں دیکھنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوگی، کسی مفسر کی ضرورت ہوگی، کسی عالم کی ضرورت ہوگی، کسی تفسیر کرنے والے کی ضرورت ہوگی، تب ہماری سمجھ میں آئے گا. اس لیے بھائیوں یہ سمجھ کر کہ ہم نے حدیث سمجھ لی، ہم نے قرآن سمجھ لیا، ہم اب عالم کے مقابل ہو جائیں گے، ہم بہت بڑے ہو گئے، ہم پڑھ گئے، ایک حدیث ہمیں معلوم ہو گئی. نہیں، کسی قرآن کی آیت کو بھی اگر سمجھنا ہے تو کسی مفسر کا دامن تھامنا پڑے گا. کسی مفسر کو سمجھنا پڑے گا، مفسر کو ساتھ. توجہ ہے بھائی؟ چائے بھی پیتے رہو اور میری طرف بھی توجہ رکھو. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ولا تفرقوا، جھگڑو نہیں، تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو. ولا تفرقوا، اور اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر اپنا دین بھیج کر، اپنا رسول بھیج کر، اس کے ساتھ قرآن نازل فرما کر، اس کے ساتھ تمہاری زندگی کے اصول نازل فرما کر، زندگی کے اصول دے کر، بھائی چارے کے پیغام دے کر، محبتوں کے اصول تمہیں دے کر اللہ نے جو انعام کیا، اپنا محبوب بھیجا، اپنا رسول بھیجا جو محبتیں لے کے آئے، محبتوں کا پیغام لے کے آئے. اللہ فرماتا ہے اس نعمت کو یاد کر لیا کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. بول لو، اس نعمت کو یاد کر لیا کرو جو اللہ نے. کون سی نعمت کی؟ کون سی نعمت اللہ نے دی؟ کون سی نعمت تمہیں عطا فرمائی؟ آؤ میں بتاتا ہوں، ادھر ہی آتا ہوں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. ایسے ہی ہے نا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. توجہ رکھنا، قرآن سنا رہا ہوں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہیں. توجہ ہے بھائی؟ چائے پانی کے چکر میں لگ گئے، یعنی ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ. بھائی میں بھی تو سمجھ لوں ذرا، یعنی ہاں کتنے بیدار ہے، کتنے جاگے ہوئے. پانی چائے پی لو، کوئی بات نہیں، ہاں چائے بھی پیو، پانی بھی پیو، مگر توجہ میری طرف رکھو، غور سے سنتے رہو. میں زیادہ وہ ہوا کروا بھی نہیں رہا ہوں اور کروں گا بھی نہیں. آپ سنتے رہے غور سے، اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو پھر مجھے بولنا پڑے گا. سنو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمت تمہارے اوپر یہ ہوئی کہ تم بکھرے ہوئے تھے قبیلوں میں،
تم بکھرے ہوئے تھے خاندانوں میں، تم بکھرے ہوئے تھے نسلوں میں، تم بکھرے ہوئے تھے اونچ نیچ کے فرق میں، تم بکھرے ہوئے تھے سیاہ اور گورے کے فرق میں، تم بکھرے ہوئے تھے عربی اور اجمی کے فرق میں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا محبوب تمہیں دیا، اپنا اسلام تمہیں دیا، تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ان نعمتوں کی بنیاد پر تمہارے دل جو جدا جدا تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، تمہیں ایک کر دیا ہے، تمہارے دل ملا دیے ہیں، تم میں اتفاق کروا دیے ہیں۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ ڈالا، اور جب دل جڑ گئے تو پھر تم کیسے ہوئے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمتوں میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ بے شک سبحان اب بھی نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ اللہ کی اس نعمت میں تم کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے، ارے بھائی بھائی ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت میں تم بھائی بھائی ہوئے، بھائی ہو، ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور بھائی کا عالم تو یہ ہوتا ہے، توجہ ہے، غور کر رہے ہیں، بھائی تو یہ ہوتا ہے۔ اب ایک